العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے میرے دوست احباب بزرگوں، رمضان کا مبارک مہینہ بس اب کچھ ہی ساعتوں کا مہمان ہے ہمارے بیچ۔ اپنی دعاؤں میں مجھ گناہگار کو بھی یاد رکھیں، پروردگار ہم سب کی مغفرت فرمائے اس مبارک مہینے کے صدقے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ شفاعت کا بیان بڑی تفصیل سے میں پیش کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ سوچتے بھی ہوں گے کہ کیا ایک ہی چیز کو لے کر بیٹھ گئے۔ میں ضرور ایک چیز کو لے کر بیٹھا ہوں کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ جس طریقے سے امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مٹا کیا سکیں گے، کوشش کر رہے ہیں اور اللہ انہیں ناکام کرتا رہے گا انشاءاللہ، بے شک ناکام کرتا رہے گا۔ کیسے مٹائیں؟ کیونکہ جب ان کا رب ان کے ذکر کو بلند کر رہا ہے تو اور کسی کیا اوقات کے ان کے ذکر کو گھٹا سکے۔ اور رفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تو بے شک وہ ذکر اونچا ہی رہنے والا ہے ذکر کا۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کچھ اور ویڈیوز بنیں گے اس تعلق سے، اس میں احادیث بھی پیش کروں گا۔ ابھی میں فی الحال آیات میں نے پچھلے اور ویڈیوز میں پیش کیے ہیں، اور یہاں بھی ایک آیت میں نے ابھی پڑھی، اب سبھی کو غالباً 90% مسلمانوں کو یہ یاد ہوگی۔ آیت کا ایک ٹکڑا ہے یہ، آیت الکرسی کا، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ ایسی اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ کچھ آیات ہیں جن کو لے کر یہ وہابی یہ کہتے رہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر صاف لکھا ہے کہ شفاعت کوئی نہیں کر سکتا، بس وہی کرے گا جسے اذن ہو۔ یہاں پر اسی کا ذکر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کون شفاعت کرے گا، کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کرے گا، مگر وہی کرے گا جسے اجازت ہوگی، جسے اذن دیا جائے گا۔ تو یہ کہیں گے، کہتے رہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے یہ اجازت، ہم یہی کہتے ہیں کہ اذن والی شفاعت ہوگی اور محبت والی وجاہت والی نہیں ہوگی۔ یہ ان کا دھوکہ دینا ہے امت مسلمہ کو۔ جو میں نے پیچھے آیات میں نے ثابت کیا محبت والی اور وجاہت والی شفاعت کا بھی، اور آگے احادیث میں بھی آئے گی۔ یہاں جو اذن والی شفاعت کا ذکر ہے اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے ذکر کریں گے۔ ایسی اور جو بھی آیات ہیں، سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ آیات جہاں پر اذن مراد ہے وہاں پر یہی ہے کہ شفاعت کا جو انکار ہے وہ بتوں کے بارے میں ہے، کہ بت جو ہے وہ کسی کے شفیع نہیں ہوں گے، کسی کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اور کافروں کے بارے میں انکار ہے کہ کافروں کو کسی کی شفاعت کا فائدہ نہیں ملے گا۔ شفاعت کا فائدہ مومنین کو ملے گا، اور شفاعت کون کرے گا؟ شفاعت وہ کریں گے جنہیں اجازت ہو۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اجازت ہوگی، پر جیسے اس نے مانا ہے شفاعت بالاذن کو، ہم ویسا نہیں مانتے۔ ہم جو مانتے ہیں میں نے ذکر کیا، اور اس نے جو مانا ہے اس کا میں یہاں پر پوسٹ مارٹم کرنے والا ہوں کہ اس نے جو شفاعت کو مانا اسماعیل دہلوی نے، اور وہ بھی جو مانتے ہیں دیوبندی جو مانتے ہیں جو شفاعت کو، وہ بالکل غلط ہے، وہ شفاعت ہے ہی نہیں، وہ بلکہ اللہ کی گستاخی معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ آگے تفصیل سے میں ذکر کروں گا۔ پہلے یہاں پر اس آیت کو سمجھ لیجئے کہ اس آیت پاک میں جو کہا گیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کون شفاعت کرے گا، کوئی نہیں کرنے والا، بس وہی کرے گا جس کے بارے میں اللہ نے اجازت دی ہوگی، جسے اللہ نے اجازت دی ہوگی۔ تو یہ جو بھی کہتے رہیں ان کی مت سنیے، ان کے سنیے جو ہمارے اصل اسلاف ہیں، جو اسلاف جنہوں نے ہمیں اصل دین پہنچایا اور اصل سنت ہم تک پہنچائی ہے، اصل عقائد جو ہم تک پہنچائے ہیں، ان پر عمل کیجیے۔ تو ایسی ہی بہت سی معتبر کتابوں میں سے ایک بڑی ہی معتبر اور ایسی تفسیر کہ جس کو پڑھے بغیر کوئی عالم بنتا ہی نہیں۔ شروعات میں تفسیر پڑھائی جاتی ہے، بالکل جب تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں تیسرے چوتھے سال میں، تفسیر خازن جس کا نام ہے، اور بھی بہت سی تفاسیر ہیں۔ تو تفسیر خازن کا جو یہ میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے بارے میں یہ میں نے جو کتاب ہے عطیب البیان، اس کا یہ صفحہ ہے، اس میں آپ نے اس کا ذکر کیا، عطیب البیان رد تقویت الایمان، آپ نے تقویت الایمان لکھا، اور واقع تقویت الایمان ہی ہے یہ۔ جو تفسیر خازن کی جلد اول ہے، صفحہ نمبر 184 ہے، اسی آیت کے تحت تیسرے پارے کی آیت ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں، امام خازن فرماتے ہیں، والمعنى لا يشفع عنده احد الا بامره وارادته،
यहाँ पर माना क्या है, यानी आयत का मतलब ये है, मैं ये पेज जो इंशाल्लाह वहाँ पर आपको पोस्ट कर दूंगा, आप आसानी से पढ़ सकेंगे, मैं उर्दू तर्जुमा भी आपको सुना रहा हूँ। यानी आयत का मतलब ये है कि अल्लाह के यहाँ बग़ैर उसके अम्र और इरादे के कोई शफाअत ना करेगा। आगे इसके बारे में आप फरमाते हैं, लिअन्नल मुशरिकीना, ये क्यों फरमाया गया, कहते हैं कि क्योंकि मुशरिकीन जो थे, कुफ़ार कुरैश और दूसरे कुफ़ार जो थे, वो मुशरिकीन जो थे वो ये ज़ाम करते थे, वो ये कहते थे, वो भरोसा करते थे, वो ये घमंड करते थे कि हमारे बुत जो है असनाम, लिअन्ना ज़ामु अन्नल असनामा तशफ़उ लहुम, वो ये घमंड करते थे, उनका गुमान ये था कि उनके बुत जो है उनकी शफात कर लेंगे। तो अल्लाह ने उनका घमंड, उनका गुमान तोड़ दिया और फरमा दिया कि कौन जो शफात करे, कोई नहीं करे। फिर उस यहाँ पर बुतों की शफात का इनकार कर दिया गया, साफ साफ फरमा दिया कोई शफात नहीं करेगा। अब बताया जा रहा है कि शफात वही करेगा जिसे अल्लाह ने इजाज़त अता फरमाई है, अल्लाह ने जिसे इज़्न दिया है। तो वो कौन है, आगे फरमाते हैं, फ़अख़बरा अन्नहु ला शफ़ाअता लिअहदिन इंदहु, कोई शफात नहीं करेगा अल्लाह की बारगाह में कोई नहीं, मगर वो इल्ला मस्तस्नाहु, मगर वो जिसको अल्लाह ने इस्तिस्ना फरमा दिया है। कैसे, इस कौल के ज़रिए से, क्या कौल, इल्ला बिइज़्निही। तो फरमाते हैं इल्ला मस्तस्नाहु बिक़ौलिही इल्ला बिइज़्निही, जिसको अल्लाह ने फरमा दिया कि शफात वही करेगा जिसे अल्लाह ने इजाज़त अता फरमाई है। युरीदु बिज़ालिका शफ़ाअतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर मुराद क्या है, फरमाया कि यहाँ मुराद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है कि हुजूर को अल्लाह ने इजाज़त अता फरमाई है और हुजूर ही अल्लाह की बारगाह में शफाअत करेंगे। और आप यही नहीं, आगे आप और फरमाते हैं, व शफाअत बअदल अंबियाई वल मलाइकती व शफाअतल मुमिनीन बअदुहुम लिबअदिन। चोर पर चोरी तो साबित हो गई, मगर वो हमेशा का चोर नहीं है और चोरी को उसने कुछ अपना पेशा नहीं ठहराया, मगर नफ्स की शामत से कसूर हो गया, सो उस पर शर्मिंदा है। शर्मिंदा है, ये लफ्ज़ ध्यान में रखिएगा, सो उस पर शर्मिंदा है और रात दिन डरता है और बादशाह के आइन को सर आंखों पर रखकर अपने आप को तकसीरवार समझता है, लायक सजा के जानता है। शर्मिंदा, इस लफ्ज़ को ध्यान में रखिए, ठीक है। ये उसने लिखा कि चोरी किया, शर्मिंदा है, कानून की इज्जत करता है, आइन की इज्जत करता है और बादशाह की तरफ देखता है, बादशाह किसी के जरिए, और तफसील बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल शर्मिंदा लफ्ज़ पर, इस पर देखिए, यानी मिसाल उसकी ये थी। फिर उसने बाद में ये भी लिखा कि किसी को, अब आप ये सोचते होंगे कि यार ये तो अल्लाह की शान बयान हो रही है ना, तो इसने मिसाल दी तो अल्लाह की शान बयान कर रहा है, जैसे उसने लिखा है। आगे देखिए, आगे उसने इस मिसाल को अल्लाह की तरफ कैसे लगाया है। सो अल्लाह की जनाब में इस किस्म की शफात हो सकती है, यानी अल्लाह जिसको चाहेगा इज़्न देगा कि आओ इसकी सिफारिश करो। इसने शफात बिल इज़्न ये कैसे मान रहा है, और मैंने हदीस आयत पेश की और उलमा का अकीदा क्या है वो पेश किया, और ये कैसे बता रहा है शफात बिल इज़्न को। वो देखिए वो क्या कह रहा है कि जो वज़ीर हिमायत करेंगे, शफात करेंगे, वो क्या लिखता है, सो उस अमीर ने उस चोर की सिफारिश इसलिए नहीं की कि उसका कराबती है या आशना, उस चोर का कोई रिश्तेदार है या चोर को पहचानता है, इसलिए उसकी हिमायत नहीं की, या उसने उसकी हिमायत उठाई हुई है, वज़ीर ने उस चोर की हिमायत उठाई, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि महज बादशाह की मर्ज़ी समझकर, बादशाह ने इशारा किया है, हुक्म दिया है, तुम शफात कर रहा है, सिफारिश कर रहा है, चोर का हिमायती बनकर सिफारिश नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो अमीर, बादशाह का अमीर, ना कि चोरों का थानगी। जो चोर का हिमायती बनकर उसकी सिफारिश करता तो आप भी चोर हो जाता। मैंने पीछे इसका जिक्र किया तफसील से। सो अल्लाह के जनाब में इस किस्म की शफात हो सकती है, और जिस नबी वली की शफात का कुरान और हदीस में जिक्र है, सो इसके माने यही है। आप कहेंगे कि ये तो अल्लाह की शान बयान हो रही, देखिए सुनिए आगे, अल्लाह की शान बयान कर रहा है। सो हर बंदे को चाहिए कि हरदम अल्लाह ही को पुकारे और उसी से डरता रहे और उसी की इल्तिजा करता रहे और उसी के रूबरू अपने गुनाहों का कायल रहे और उसी को अपना मालिक भी समझे और हिमायती भी, और जहाँ तक ख्याल दौड़ाए अल्लाह के सिवा कहीं अपना बचाव ना जाने और किसी की हिमायत पर भरोसा ना करे। हो गया।
یہ ہے اس کا طریقہ، اللہ کی شان بیان کرتے 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 اللہ کے مقربین کی گستاخیاں کرنا، یہ ہے دیوبندیوں کا اصل مذہب۔ اللہ کو مالک جانے، اللہ سے ڈرے، اللہ کی طرف لو لگائے، اس کے سامنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتا رہے۔ ہم نے اس سے کب انکار کیا؟ لیکن پھر جو اس نے کہا کہ کسی کی حمایت پر بھروسہ نہ کرے، کسی کی حمایت کو نہ جانے، پیچھے ہم نے پڑھا، آپ بھی پڑھ سکتے، میں پیج لگاؤں گا اسکرین پر پڑھا۔ یہ ہے انبیاء کی بے ادبی، انبیاء کی گستاخی، یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی۔ تو ان کا یہی طریقہ ہے، ڈائریکٹ آپ کو شہد زہر نہیں پلائیں گے۔ کوئی بھی آپ کو گولی میں گولی ماروں گا میں تجھے قتل کرنے والا ہوں بولے گا تو آپ اس کے ساتھ نہیں جانے والے، وہ آپ کو بہلا پھسلا کر لے جائے گا، پھر قتل کرے گا۔ بس یہی ان کا طریقہ ہے۔ یہ خوب اللہ کی شان ہے، کیا اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے، اللہ کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے، توحید پر بیان ہو رہا ہے، تو یہ کیسے بجھو گے؟ تو سچے صحیح ہیں۔ اب اس توحید کا بیان کرتے 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 رسالت کی گستاخیاں شروع۔ یہاں بھی اس نے یہی کیا، اللہ کی شان بیان کرتے کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام انبیاء کی گستاخی کرنا شروع، کہ کسی کی حمایت پر بھروسہ نہ کرے، جیسا اس نے صاف لکھا۔ اللہ جسے چاہے گا اس کا شفیع بنا دے گا، اللہ پر بھروسہ کرے گا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ جسے اذن دے گا وہ شفاعت کریں گے، تو اللہ نے اذن دے دیا، اور اس کے بارے میں ہمارے مفسرین، ہمارے اولیاء، ہمارے علماء یہ فرماتے رہے کہ یہ یہاں پر مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ تو میں نے پیچھے تفصیل سے ذکر کیا، حضور کی شفاعت، انبیاء کی شفاعت، ملائکہ کی شفاعت، یہاں تک کہ بعض مومنین کی بھی شفاعت مراد ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اب اس کی ماننا ہے کہ اسلاف کی ماننا ہے؟ اللہ ہمیں ایسے گندہ عقیدوں سے بچائے۔ درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جو اس میں نے